کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی تھی نا حضرت فاطمہ کی. فرمایا بیٹے تیرا خامد اسی طرح ہے کہ جس طرح تیرے لیے مجازی خدا ہوتا ہے. اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا خامد کو سجدہ کرے. دیکھنا اور میرے نبی پاک کے لفظ ہیں حدیث ترمذی میں. فرمایا جو بی بی اس حال میں مر گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا. تربیت کی تھی نا تربیت. تو خود میرے نبی پاک شادی کے بعد حضرت فاطمہ کو لینے گئے. کہا فاطمہ چلا لینے آیا ہوں. تربیت خود کی تھی. بی بی شہبہ کہنے لگی حضور نبی کا حکم ہے کہ باپ کا؟ نبی کا حکم نام ماننا کفر ہے. نبی کا حکم کہ باپ کا. حضور نے فرمایا باپ کا. کہنے لگی ماں باپا بیٹھ جائیں، جب تک علی نہیں آئیں گے میں کوئی نہیں جاؤں گی. آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. میں کیسے چلی جاؤں جب تک شیر خدا نہیں آتے؟ کچی زمین پر یوں اللہ کے رسول تامت سمیٹ کے بیٹھ گئے. دیر کے بعد حضرت علی آئے. ماتھے پہ شکن نہیں. ایک دفعہ نہیں حضور نے کہا کہ میرے گھر میں پلا ہے. جناب علی تو کچھ سالوں کے تھے جب حضور کے در اقدس پہ آ گئے. یہ نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے گھر میں پلا ہے، میرا غلام ہے، ساری زندگی میرا دستر نگر رہا ہے، کیسے بول سکتا ہے؟ کوئی لفظ نہیں کہے. فرمایا تو ٹھیک کہتی ہے، شیر خدا آئے. میرے کریم رسول نے فرمایا علی اگر تو اجازت دے تو میں فاطمہ کو لے جاؤں. تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اجازت دوں؟ تو امیر حرم، میں فقیر بے نوا، تو کجا من کجا. حضور میں آپ کو اجازت دوں. فرمایا بھائی فاطمہ نہیں مانتی. کہتی ہے وہ کہے او میرے بھائی دین جب آئے گا نا، دین جب آئے گا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی ملنے آئی اور حضرت خدیجہ کے پھٹے ہوئے کپڑے اور پیبند والے کپڑے دیکھ کے تو رو پڑی. کہنے لگی تم مکے کی ملکہ تھی اور دنیا تیری مثال دیتی تھی، اور خدیجہ یہ تو نے کیا حال کر لیا؟ فرمایا چپ کر، میں اس حال میں راضی ہوں جس میں میرے رسول راضی ہے. فرمایا ادھر آؤ، کائنات میں اگر اللہ نے سب سے شان والی بیٹی دی ہے تو مجھے دی ہے، اور میں اس علی کو دے رہا ہوں جس کا مکان بھی کوئی نہیں، کاروبار بھی کوئی نہیں، جس علی کا بظاہر کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی مربع نہیں، کوئی شے نہیں. حضور علی کے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرا علی عشاء کے بعد قرآن شروع کرتا ہے تو فجر سے پہلے ختم کر دیتا ہے. میرا علی صبح کی نماز کے وقت تلاوت شروع کرتا ہے تو ظہر سے پہلے قرآن مجید پڑھ دیتا ہے. فرمایا رزق کھاتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے پر حلال کا کھاتا ہے. فرمایا پاکیزہ روٹی کھاتا ہے، اور جب میدان میں نکلتا ہے تو برادری کے لیے نہیں نکلتا. جب تلوار لے کے نکلتا ہے تو یہ مکے کے لیے نہیں لڑتا، یہ تلوار لے کے نکلتا ہے تو قومیت کے لیے نہیں لڑتا. بابو کس لیے لڑتا ہے؟ فرمایا یا خدا کے لیے لڑتا ہے یا محمد مصطفیٰ کے لیے لڑتا ہے. اس کی تلواریں پاکیزہ، نظریات پاکیزہ. دیکھو میں بیٹی کا نکاح کہاں کر رہا ہوں. میرے بھائی ہم جو بنیاد بنا رہے ہیں تو کہتے بات نہیں مانتی بہو. تو میں نے کہا بالکل صحیح کرتی ہے، نہیں ماننی چاہیے اسے، اس لیے کہ دولت پہ آ کے لائے ہو، بہو تھوڑا لائے ہو. کہتے ہیں جوائی لالچ بڑا کرتا ہے. تو میں نے کہا کیوں آفرے کرتے رہے تھے؟ کس نے کہا تھا یہ باتیں کرنے؟ بالکل صحیح کر رہا ہے. وہ جو آپ نے جس بنیاد پہ دیوار بنائی تھی وہ آپ کو مل رہی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو گھر بنانے لگے، بچی اور بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے، دین کو، اگر بچے کے دل میں خوف خدا ہوگا تو بیوی کو مارتے وقت ڈرے گا، 100 دفعہ خیال آئے گا. عورت کے اندر خوف خدا ہوگا تو سمجھے گی میرا خاوند ہے. اگر وہ نماز سے، قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوں گے میاں بیوی، تو ان کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ تصورات آئے گا. محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی، بڑی سخت بھوک لگی تھی تو ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، پانی میں تو اٹھایا تو کھا لیا. دل میں خیال آؤ ہو پتہ نہیں کس کا تھا. اب جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چل نکلا. ایک درخت ہے، باغ ہے، اس باغ کے بہت سارے درخت جھکے ہوئے ہیں. اس دریا کی جانب پتہ کیا کس کا ہے، سمجھ آئی کہ انہی کے باغ سے وہ سیب جو ہے بہہ کے گیا ہوگا. کہتے ہیں مالک کے پاس گیا. میں نے جا کے کہا بزرگوں، بڑے نیک آدمی تھے، ان سے میں نے کہا بزرگوں، غوث اعظم کے والد کہتے ہیں، میں نے کہا بزرگوں ایک سیب کھا لیا ہے تو پریشان ہوں کہ وہ میرے لیے جائز نہیں تھا. بڑی کہہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نکلتا نہیں، مہربانی ہو جائے. انہوں نے کہا میں نہیں معاف کرتا. میرا سیب کیوں کھایا؟ حالانکہ جاتی بھی شاید ایسے ہی جائز ہے. کیوں تو نے کھایا؟ میں نہیں معاف کرتا. تو بابا جی قیمت لے لو، بخش دو. بابا جی کہنے لگے چل کچھ دن رہ، میرے کھیتوں کو پانی لگا. سید زادے، چڑھتی جوانی، خوبصورت ماتھا، خوبصورت چہرہ، نور دور دور سے
सादात के घराने का सजा हुआ नौजवान, कई पकड़ के, कुदाल पकड़ के बाबा जी के खेतों को, बाग को पानी लगाते। कुछ महीने रहे तो बाबा जी से कहने लगे, बाबा माफी। कहने लगे नहीं मिल सकती। किस तरह मिलेगी? कहने लगे एक बेटी है मेरी, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, टांगे भी कोई नहीं दोनों, बस सांसें चलती हैं, तो शादी करे तो माफ कर देता हूं। हजरत गौसे पाक के वालिद गिरामी कहने लगे मुझे कबूल है, मेरे अंदर जो रिस्क चला गया उसको पाक करना है, कहीं वजूद जहन्नम कहीं धन्ना बन जाए, मेरी तो नौरानियत चली जाएगी सारी अगर मैं इस तरह का, मुझे कबूल है। निकाह हो गया। कहते जब हुजला उरूसी में दाखिल हुआ, रात कमरे में गया तो मैंने आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली और हूर से मिलती जलती एक खूबसूरत औरत बैठी देखी। मैं पलट के बाहर निकला दौड़ के, मैंने कहा बाबा मेरे वाली नहीं, वो तो अंधी थी, वो अंधी थी, वो बहरी थी, गूंगी थी, ये कौन है? गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाना जी कहने लगे बेटे अंधी इसलिए कहा था कि जब से पैदा हुई है इसने गैर महरम का चेहरा नहीं देखा। गूंगी इसलिए इसको कहा है कि इसकी जुबान पे ना गीबत आई ना चुगली आई। मैं प्यार करने वाला बाप हूं पर इसने कभी मुतालबा मेरे साथ भी कोई नहीं किया। इसकी जुबान पे या खुदा का जिक्र रहता है या मोहम्मद अरबी का दुरूद रहता है, इसके अलावा बोलती नहीं है, लिहाजा गूंगी है। और फरमाया कोई गीबत करने लगे, चुगली करने लगे, झूठ बोलने लगे तो उठ के चली जाती है, सुनती नहीं, लिहाजा पैरी भी है। और चूंकि कभी घर से बाहर पैर ही नहीं रखा लिहाजा लंगड़ी भी है। हजरत जनाब सैयदना गौसे आजम के वालिद गिरामी फरमाते हैं मैंने ऐसी औरत के साथ निकाह कर लिया अल्लाह की रिजा के लिए, तो फिर रब ने मुझे अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा अता फरमाया। अल्लाह करे ऐसे लोग भी मिले जो कहें पहले पूछ लेना बच्चा नमाजी है कि नहीं। अल्लाह करे कि रिश्ते ढूंढते वक्त ये कोई पूछने लग जाए, अल्लाह करे कि कोई पूछने लग जाए कि बच्ची पर्दादार है कि नहीं, अल्लाह करे कोई पूछने लग जाए कि बच्चा कुरान शरीफ के साथ दिलचस्पी रखता है कि नहीं, उसे हुजूर की नातें अच्छी लगती हैं कि नहीं, वो नबी पाक के नाम का नारा लगाना जानता है कि नहीं, कभी कभी उसकी आंखों में मुस्तफा के लिए कोई आंसू आया है कि नहीं, कभी वो तड़पा है कि नहीं, कभी वो रोया है कि नहीं, कभी उसे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी पे नाज हुआ है कि नहीं, कभी ऐसा हुआ है कि वो सर पे पगड़ी बांध के, चेहरे पे दाढ़ी सजा के, सफेद रंग का जोड़ा पहन के शीशे के आगे खड़े होके कहता हो आज मैं बड़ा हसीन लग रहा हूँ इसलिए कि मैं अपने मोहम्मद अरबी के नमाज में लिपटा हुआ हूँ, अपने रसूल का मैंने अंदाज अपनाया है। अल्लाह करे ऐसे भी होने लगे।